السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایک نئے عزم، ایک نئے جوش اور ایک نئی امید کے ساتھ ولاگ کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میرا انڈا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا تھا، تو بس پھر سب کو میں نے یہی ناشتہ بنا کے دیا۔ ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے، ایک مصروف دن۔ اگر تھوڑا سا لنچ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ انڈا پراٹھے کا ناشتہ ویسے ہی بہت ہیوی ہوتا ہے۔ آپ کو میرے بیک میں جو ہے آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ پچھلے 1 مہینے سے ہمارے برابر والے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو ہر وقت ٹھک 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 کی آواز آتی ہے۔ کسی دن میں آپ کو ضرور ٹاپ روف پر جا کر دکھاؤں گی۔ ہمارے برابر والے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بیک سے بالکل یہ ٹھک 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 کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ خیر، آج جمعے کا دن ہے، ہمیشہ کی طرح بہت مصروف دن بھر کے کام تو چلتے ہی رہیں گے۔ آج میں آپ سے یہ بات ڈسکس کروں گی کہ جمعے کے دن کون کون سی عبادت کی جائیں جن کا ہمیں بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، جو احادیث مبارکہ میں بھی جن کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جلدی گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد لازمی غسل کرنا چاہیے، نہا دھو کے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جب ہم لوگ نہا کے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ اس وجہ سے جلدی سے گھر کے کاموں سے فری ہونے کے بعد لازمی نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور کثرت سے درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ جو آدمی ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ مینس قیامت بھی جمعے والے ہی دن آئے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اور تمہارا بھیجا ہوا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ کو کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم پوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جسم زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں انبیاء کے جسم۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، ہر جگہ فضیلت ہے۔ سورہ کہف 15ویں سپارے کا آخری کا رکوع اور 16ویں سپارے کا اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کو لازمی پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ جو انسان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات جو انسان سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لیتا ہے تو وہ انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں وہ ضرور جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے، اس لیے لازمی ہے جمعے کی نماز سے پہلے سورہ کہف پڑھ لیا کریں۔ ویسے تو ہر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن سب کو جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی تاکید نماز کی ہے اور کسی عمل کی اتنی تاکید نہیں کی۔ تقریباً 10 سے 12 جگہ پر قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ براہ راست نماز کی تاکید کی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز ایک خاص عمل ہے جو ہمیں دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نماز ہم نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو ضرور سمجھ کے پڑھا کریں، تو پھر اس طرح سے ہمارا نماز میں دل بھی لگے گا۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کثرت سے ذکر الہی کا ورد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں،
وہ دو کلمات وہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے، لیکن نامہ اعمال میں قیامت کے دن اتنے بھاری ہوں گے کہ اعمال کے ترازو کو بھر دیں گے۔ اور وہ سبحان اللہ، اور وہ دو کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقیناً آپ سب کو بھی اس بات کا علم ہوگا۔ دیکھیں پڑھنے میں یہ کلمات کتنے چھوٹے ہیں، شاید 1 یا 2 سیکنڈ لگتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال کو یہ دونوں کلمات بھر دیں گے۔ اس وجہ سے ویسے بھی میرا تو خیال ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح پڑھنے کی آپ اپنی عادت بنا لیں۔ دیکھیں ہمارے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یہ والی تسبیح پڑھنے سے ہمارے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے جناب میں ساتھ ساتھ جو ہے جمعے کے لنچ کی تیاری بھی کر رہی ہوں۔ آج چونکہ جمعہ ہے، ہسبینڈ بھی میرے گھر پر ہیں، تو انہیں ویسے تو چکن کھانا پسند نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہی مجھے آرڈر دیا تھا کہ چکن کڑھائی بنانا، تو میں بس ساتھ ساتھ چکن کڑھائی کی بھی تیاری کر رہی ہوں۔ اب کی اتنی نارمل ریسیپیز ہو گئی اور یوٹیوب پہ اتنی بھری ہوئی ہیں کہ میں اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گی، بس آپ میرے عمل کو دیکھتے رہیں اور سمجھ جائیں کہ کس طرح سے بنتی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی یا بیف کڑھائی جو بھی بناؤں، میں اس میں گھر کے مسالے ایڈ کرتی ہوں، میں بازاری مسالے میں اس میں ایڈ نہیں کرتی۔ وہی جو ان سے ہمارے نارملی ہوتے ہیں، سالٹ، ریڈ چلیز، ہلدی، دھنیا، زیرہ، گرم مسالہ، بلیک پیپر، یہی سب کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، بہت انتہائی لذیذ اور مزے کی بنتی ہے۔ ہاں، تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو انسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی 100 دفعہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے سے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں اسلام ہمارا جو مذہب ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں کے دماغ میں ایک کانسیپٹ ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے اس کا ثواب، ان نیکیوں کا ثواب جو ہے ہمیں بہت بڑا ملا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ ڈیلی روٹین میں یہ رکھنی چاہیے۔ 1000 اگر 1000 یا چلیں 1000 نہیں تو 100 تسبیح اگر ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کی پڑھیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اونلی صرف تقریباً 5 منٹ یا 10 منٹ لگا لیں اگر کسی کی اسپیڈ ہلکی ہے تو۔ میری چکن کڑھائی بننے کے پروسیس میں رواں دواں ہے۔ ابھی میں اس میں ساری اسپائسز وغیرہ ایڈ کروں گی اور یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ میں جو ہے شیئر کرتی رہوں گی۔ سب سے پہلے اس میں نمک ڈالا، ہر انسان اپنے حساب سے اپنی چوائس کے مطابق یہ سارے مسالے ایڈ کر سکتا ہے۔ میرے گھر میں تو چونکہ تھوڑا سا اسپائسیز مسالے کھائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی اسپائسی بناتی ہوں۔ میرے بچوں کو تھوڑا اسے نا اسپائسیز پسند ہیں، چٹخاری جسے چٹخارا کہنا چاہیے وہ پسند ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی میں مسالے تیز ڈالتی ہوں۔ آپ لوگ بھی بنایا کریں، بہت مزے کی اچھی بنتی ہے۔ ویسے تو چکن کو اگر کسی سبزی میں ڈالا جائے تو وہ اتنی پسند نہیں کی جاتی، لیکن اس طرح سے جو ہے چکن سبھی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اب میں نے اس میں تمام سارے مسالے ایڈ کر دیے ہیں۔ میں اس کو ڈھک کر نہانے کی تیاری کروں گی۔ نہانے کے بعد پھر میں نے تقریباً ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں پھر انشاءاللہ تعالی نماز کا اہتمام کروں گی۔ یہ اپنا کھانا بنتا رہے گا میرا، اور میرے دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن صدقہ و خیرات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی بھی قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس موقع پر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی کسی غریب کو پیسے دیتی تھیں یا درہم دیتی تھی، پیسے تو خیر ہماری پاکستانی کرنسی میں کہا جاتا ہے، وہاں کی کرنسی کو درہم کہا جاتا ہے، تو جب بھی وہ کسی کو درہم دیتی تھیں یا ان کے دروازے پر کوئی بھی سائل آتا تھا تو وہ اس دینار کو خوشبو لگا کر دیا کرتی تھیں۔
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ اس آدمی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میرے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس کا اجر تو وہاں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کا یہ عمل ہوتا تھا، پہلے زمانوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ وہ اگر کچھ دے رہے ہیں تو یہ سوچ کر دے رہے ہیں کہ یہ تو میں ایک سائل کو دے رہی ہوں، لیکن اس کا ثواب اللہ کی طرف سے مجھے کتنا ملے گا۔ تو جب بھی میں یہ کہتی ہوں کہ جن کی بھی ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہمیں اتنا شکر گزار ہونا چاہیے، اتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم نیکیاں کما سکیں۔ اگر وہ لوگ ہم سے نہ مانگے یا نہ لینے والے ہوں تو ہم نیکیاں کہاں سے لے سکتے ہیں؟ اتنا بڑا احسان ہوتا ہے ان لوگوں کا، یہ وہ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کے دروازے پر کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ آپ کے گھر میں روٹی ہے، آپ کے گھر میں سالن ہے، آپ کے گھر میں پیسے ہیں، کپڑے ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ ضرور اسے دے کر لوٹایا کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے پر کسی سائل کو بھیج کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندے کی کس طرح سے ہیلپ کرے گا۔ تو آپ ضرور جس طرح سے بھی کر سکے، چھوٹی چیز سے بھی اس کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس سے جھڑک کے یا ڈانٹ کر اپنے دروازے سے مت ہٹائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ چلیں جی، میرا کھانا تیار ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے گا۔ پلیز نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور